اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہماری یہ مختصر سی ویڈیو کلپ سوال اور جوابات کے اوپر مشتمل ہے. پہلا سوال ہے قاری عبدالرحیم محمدی مسجد محلہ اسلام نگر سے. وہ معلوم کرتے ہیں کیا اپنی لڑکی کا نکاح اپنے سگے ماموں کے لڑکے سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، محرمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے، حرمت علیکم امہاتکم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے انہی کو بیان فرمایا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. زید کی بیٹی زید کے ماموں کے لڑکے کی محرم نہیں ہے، لہذا اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال قاری محمد احسان میرٹھ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص امام صاحب کے پیچھے جماعت ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا، اکیلے ہی نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے جبکہ ایک طرف نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس شخص کی نماز تو البتہ ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ عمل بہت غلط ہے. ان کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے جماعت سے باجماعت نماز ادا کریں، اگرچہ امام صاحب کی غلطی ہو. یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام کا مقام بہت اونچا اور بہت ہی اعلیٰ بنایا ہے. آپ امام صاحب کی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر پردہ داری کیا کریں، اس لیے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے امام کا بنایا ہے، آپ اس مقام اور مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ایسے شخص کا یہ عمل کہ جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب سے کسی بات کی ناراضگی کی وجہ سے اکیلے ہی نماز پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے. ہاں، اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تب بھی نماز ان کو انہی کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر. لہذا امام صاحب کے پیچھے ان کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے اور امام صاحب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو پردہ داری سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف جماعت ہو رہی ہے اور امام سے کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو آپ اس ناراضگی کی وجہ سے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے. ایسا. تیسرا سوال محمد خالد نورپور سے کہ ایک شخص بیمار ہے، اگر وہ کسی ایسی چیز کو اختیار کر لے جو حرام ہے تو وہ آپریشن سے بچ سکتا ہے، تو آپریشن سے بچنے کے لیے کیا ایسی دوا کا استعمال کرنا جائز ہے جو حرام ہے؟ دیکھیے، جو شخص بیمار ہے اور اس کے لیے کوئی مباح دوا میسر نہیں ہے جس کو وہ استعمال کر سکے یا آپریشن سے بچ سکے، تو آپریشن سے بچنے کے لیے ضرورت کے بقدر حرام اشیاء کی استعمال کی گنجائش ہے. صرف ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چوتھا سوال محمد زید چاندپور سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر اور پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر اسی طریقے سے ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ لباس جسے پہن کر انسان کسی مجلس میں جاتے ہوئے عار اور شرم محسوس کرتا ہے یا کسی ایسی جگہ جانے سے عار اور شرم محسوس کرتا ہے جو مجلس باوقار سمجھی جاتی ہو، مارکیٹ میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے شادی تقریبات جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں،
اگر کوئی لباس ایسا ہے جس کو پہن کر جانے سے بندہ وہاں عار محسوس کرتا ہے تو پھر ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہے، چاہے وہ پلاسٹک کی ٹوپی ہو یا وہ لوور ہو یا ہاف آستین ہو یا اور بھی کوئی اس طرح کا لباس ہو۔ رہی بات ہاف آستین کی، تو ہاف آستین پہن کر نماز تو البتہ ہو جائے گی لیکن نماز کو باادب اور سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5واں سوال، اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ محمد رضوان پیپل سانے سے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ عمل حرام ہے، حالت حیض ماہواری کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کسی سے یہ عمل ہو جائے اور اس کو بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو تو سب سے پہلے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ایسا کرنے سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو دلی طور پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 گرام 374 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، یا 2 گرام 187 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تاکہ اس کے دل کے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد